کوئی اسے مار مار کے منوا کے نہیں لایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کا تزکیہ اس طرح کیا ہے کہ ضمیر بیدار کرنا، گناہ ان کو تنگ کرتا، تڑپاتا، کہیں بھول جاتے تو انہیں درد ہوتا، کہیں خطا کر بیٹھتے تو وہ غلطی ان کی نیند لے جاتی۔ لیکن آج بڑے بڑے پاپ کر کے لوگ آرام کی نیند سوتے، بڑے بڑے جرم کر کے لوگ اس کے حق میں دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ساری دنیا کرتی ہے، یہ تو رواج ہو گیا ہے، اب یہ بات جرم رہی نہیں۔ اس خاتون نے کہا بچہ پیدا ہو گیا، کریم فرمانے لگے اسے واپس لے جا، دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے پھر آنا۔ پھر آئی کچھ عرصے کے بعد، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور گویا روئی پڑی، حضور مہربانی کر دے، پاک کر دے، یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے۔ اللہ کے حبیب نے وہ بچہ ایک صحابی کے سپرد کیا پرورش کے لیے، اور پھر فرمایا کریم محبوب علیہ السلام نے کہ اسے لے جاؤ اور اس کو سزا دو۔ اسے بھی سزا دی گئی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، پر صحابہ فرماتے ہیں پتہ اس کا احساس کیا تھا؟ پھر اسے غسل دیا گیا اور جنازہ اس کا مدینے والے محبوب نے پڑھایا، نبی کریم نے جنازہ پڑھایا، حضور نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کے اندر توبہ کا احساس ہے، وہ جو اس نے ندامت کی ہے کہ میں بھول گئی، مجھے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا ہے، کیا کروں میں، کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں، سب کو خوش رکھنے کے چکر میں اور تھک گئے ہیں لوگوں کو خوش کرتے کرتے، لیکن ایک ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ لوگ تو کہتے ہو تم تو شروع سے ہی ہنس رہے، ایک ذرا سی خطا ہوئی نہیں، ذرا سا کسی کے مفادات کو چوٹ پہنچی نہیں کہ لوگ پھینک دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کرتے، عمر بیت گئی لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش میں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کچھ ایسا کام ہو کہ رب رسول بھی ہم سے راضی ہو، کچھ ہم سے ایسا ہو جائے کہ اللہ رسول، جنگ ہو رہی تھی قادسیہ کے علاقے میں، تو صحابہ فرماتے ایک قیمتی چیز ڈھونڈ رہے تھے، اس جنگ میں مال غنیمت میں سے مل نہیں رہی تھی، تو رات کو سپہ سالار کے خیمے میں ایک نقاب پوش غریب آدمی، نقاب کیا ہوا ہے، اپنی چادر کی اوٹ میں چھپائے وہ قیمتی چیز لے کے آیا اور وہ دے کے کہنے لگا یہ مجھے ملی تھی، رکھ لے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے حالات کیا ہے؟ کہنے لگا میں چند دن کا کھانا دے آیا تھا، اس سے زیادہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو نے اتنی بڑی نیکی کی، اتنی قیمتی چیز تیرے ہتھے چڑھی اور تو نے واپس کر دی؟ وہ کہنے لگا بس ٹھیک۔ تو کہا یار تو اتنا امانت دار آدمی ہے، اتنا بڑا تو دیانت دار ہے، تو نام ہی بتا دے۔ کہنے لگا تمہیں خوش کرنے کو دیانت داری نہیں دکھائی، اللہ رسول کے لیے کام کیا ہے، اور جس رب رسول کے لیے کیا ہے وہ میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں، میرا باپ بھی جانتے ہیں اور میرا نام بھی جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی۔ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرو گے تو احسن تقویم رہو گے، ورنہ اسفل سافلین ہو جاؤ۔ اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرے، اپنے اندر وہ طلب پیدا کرے کہ یہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے اس کی معافی لینی، مجھے اللہ کے حضور۔ دیکھیے نا ہم اولیاء اللہ کی کرامتیں سنا سنا کے تو اس پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بات بھی بڑی خیر کی ہے، لیکن بڑی معروف بات ہے نا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کا ایک سیب کھا لیا اور پھر اس کا مالک تلاش کیا اور پھر گھر جا کے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ میری بیٹی سے آپ کو نکاح کروں گا۔ تو چونکہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست تھا، کرنا تھا، تو فرمانے لگے میں یہ شرط بھی ماننے کو تیار ہوں۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نیکی کے عوض اللہ نے جو مجھے اہلیہ دی ہے وہ کل کو عبد القادر جیلانی کی ماں بننے والی ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ اپنے معاملات کو دیکھیں اللہ رسول کے ساتھ۔ میں آپ سے عرض کروں، رب جب زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے نا پھر کوئی دشواری نہیں رہتی، اور اگر کریم رب کو منظور نہ ہو تو ساری دنیا بھی ساتھ چلے تو انسان کے لیے آسانیاں ہو سکتی، تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔
اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ کچھ ایسے اعمال زندگی میں جمع کرو، کچھ اپنی اس طرح کی معافی اپنے رب سے مانگو کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ بڑا وقت گزر گیا مخلوق کو راضی کرنے میں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں۔ کوئی نہیں لوگ ہوتے کلیئر، آپ ایک دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یہ تو میں مانتا ہوں، تو وہ پرسوں وہاں کیوں کھڑا تھا؟ تو پھر وہ 5 سال پہلے جو بات کی تھی وہ بھائی وہ گزر گیا معاملہ، اب تو چھوڑ دے اس بات کو، اپنا رشتہ اپنے رب سے مستحکم کرے۔ اور جب یہ مستحکم ہو گیا تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے نا، پھر انہیں وہ والا اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، پھر تمہیں وہ دوں گا جو کبھی ختم ہو۔ جو عزت رب دیتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی، جو رزق رب دیتا ہے وہ ختم، جو صحت اللہ دیتا ہے وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی، جو نام رب دیتا ہے اس نام کو کبھی زوال نہیں آتا، جو فیصلے خدائی ہوتے ہیں ان فیصلوں میں پھر انسان کو ہمیشہ عروج ہی عروج ملتا ہے۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا، فلہم اجر غیر ممنون، پھر تمہیں وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تمہیں ہمیشہ کا اجر دیا جائے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی عزت کو پہچانے، اپنی کرامت کو پہچانے۔ آپ جو بھی ہیں آپ اپنے وقار کو کبھی گرنے نہ دیں، اپنی شان کو کبھی گرنے نہ دیں۔ وہ علامہ ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلی جامع مسجد کے باہر ایک فقیر خیرات مانگا کرتا تھا، تو مسجد چونکہ فن تعمیر کا بڑا شاہکار ہے، تو ایک انگریز کہیں سے آیا سیر کرنے کو، تو اس نے 1-2 روپے دینے چاہے اس فقیر کو، تو اس کا بٹوا گر گیا، تو وہ چلا گیا کسی اور دروازے سے نکل گیا، تو وہ فقیر نے وہ بٹوا تھام لیا اور اس نے کئی مہینے انتظار کیا، ڈھونڈتا پھرا کہ مالک نہیں، حالانکہ وہ ڈالروں سے بھرا ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ انگریز جاتے ہوئے پھر وہاں سے گزرا، تو اس نے وہ تھمایا کہ صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، یہ بٹوا پچھلی دفعہ گر گیا تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا حد ہو گئی ہے بھائی، 1-1 روپیہ تو سارا دن اکٹھے کرتا ہے اور اتنے پیسے تیرے ہاتھ آئے اور تو نے لوٹا دیے، باجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگا مجبور ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ کہنے لگا محمد عربی کا غلام ہوں، میرے نبی کا دین میری مجبوری ہے، میں اس دین کے ساتھ بغاوت کر سکتا؟ کیا مطلب؟ کہنے لگا تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو اور میں رسول رحمت کا ماننے والا، غریبی آ گئی تو کیا ہوا؟ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ صبح قیامت تو جناب عیسیٰ کے پاس جائے اور جناب عیسیٰ میرے نبی کے پاس میری شکایت لے کے آ جائے۔ میں حضور کا ماننے والا ہوں، کام وہ کروں گا جس میں میرا اور میرے دین کا وقار ہمیشہ بلند رہے، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے وقار دین کو نقصان پہنچے۔ ہم کیا کرتے پھرتے؟ ہمارا شعور یہ ہے کہ بس کماؤ، پیسہ آنا چاہیے کسی بھی ذریعے سے آئے، شہرت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو جائے، قد اونچا ہونا چاہیے جیسے بھی ہو جائے، جھوٹ بول کے بات کرنی پڑے تو کر گزرے، جو مرضی کہنا پڑے تو کہیں۔ خدا را آپ بات کو سمجھیں۔ وہ ایک جگہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب کچھ لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا جی میں سید ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیے گا۔ انہوں نے ہاتھ مانگ کے کہا شاہ جی آج کے بعد آپ نے بھی کسی سے کچھ طلب کرنا ہو تو یہ نہ بتانا کہ میں سید ہوں۔ آپ کو اس وقار کو، اس لحاظ کو آپ اشارہ کنایا کر دیں، کچھ کر دیں، لیکن یہ انداز یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اپنا معیار بلند رکھنا پڑے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی اس خوبصورت رات میں کوشش فرمائیے، میں خدمت میں عرض کروں، میں نے لوگوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے، لوگوں کا سوچ کا اپنا اپنا زاویہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا عذر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، آپ کی دلیل بھی ماننے کو تیار، جب وہ پیچھے ہٹنے کا یا ناراض ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کسی چیز کو بھی قبول کرنے کو تیار ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں کو مناتے بھی ہیں، 20 لوگوں کو لے کے لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ آ گئے، مجھے قدر ہے،
میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں اسی طرح کے تعلقات اس کے ساتھ رکھوں جیسے پہلے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے لوگوں کو لوگوں کے لیے روتے دیکھا ہے، لوگوں کو لوگوں سے سفارشیں کراتے دیکھا ہے، لیکن جو بگڑ گئے وہ دوبارہ کبھی آ کے راضی نہیں ہوئے۔ لیکن ایک رب ہے، میرے کریم محبوب فرماتے ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اعتراف گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، ثم تاب، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ فوراً ہی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ صرف حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے، تم نادم ہو جانا اس کے حضور، وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اپنا معاملہ اپنے رب رسول کے ساتھ بہتر کریں، اپنی باطن پر نگاہ کریں۔ ہم نہ لوگوں کے سامنے کمزور پڑ گئے ہیں، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید لوگوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ جس کو اندازہ ہو جاتا ہے فلاں کو میری ضرورت ہے، وہ پھر اس کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کا بعضوں کا سبب بنتا ہے۔ اپنے آپ کو رب رسول کی بارگاہ کا محتاج بناؤ، اپنا تعلق اللہ رسول سے مضبوط کرو۔ یہ جتنی خانقاہیں ہوتی ہیں، آستانے ہوتے ہیں، یہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے آپ سے کسی کو جوڑا تو اس نے بڑا ظلم کیا۔ شیخ بیعت تو اپنی کرتا ہے اور وہ توبہ کرا کے اسے بھیجتا اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ میرے عزیزوں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ چند ایک باتیں جو میں بڑی ضروری سمجھتا ہوں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ حالات بڑے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں، بھانت بھانت کی باتیں آج ماحول میں پیدا ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے عقائد کا، کہیں قادیانیت کا فتنہ ہے، کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے بارے میں لوگ کمزور باتیں کر رہے ہیں، کہیں اولیاء اور صوفیاء کی باقاعدہ بغض اور دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کا نام لیتے ہیں اور اہل بیت کے بارے میں ان کے جملوں میں ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ کچھ اہل بیت کا نام لے کے معاذ اللہ ضروری جانتے ہیں، صحابہ کے بارے میں کمزور بات کرنا۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے کو ہے، ان کی کشف المحجوب سے لے کر آج سے 100-125 سال پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتاوی رضویہ تک ہر بزرگ کی کتاب کھولو گے تو عقیدہ وہی ملے گا جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ مجھے انشراح صدر حاصل ہے، انشراح صدر۔ میں نے کبھی وجد میں وہ جملہ کہا تھا، ناز سے کہہ دیا تھا بس میں نے، اور کہہ کر میں آج تک قائم ہوں کہ اللہ میری نسل میں صرف وہ بچہ پیدا کرنا جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ عقائد میں کبھی کمزوری نہ دکھائیں۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تک ہر صحابی کے بارے میں اپنے دل کو مضبوط رکھے، اور ان پیسوں میں بالکل نہیں پڑنا جو ادھر لے جانے لگے اسے چور سمجھنا۔ چور تو کہنا تو چوری کرنا چاہتا ہے پر ہم تجھے چوری کرنے نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، ہم تو اپنے استادوں کے بچوں کے آنے پر بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مرشد کے بچے، ان کے پوتے مجھے ایک جگہ نظر آ گئے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا دل کرتا تھا یہ پگڑی کھول کے ان کے پیروں میں بچھا دوں۔ یہ میرے مرشد کی اولاد ہے۔ جب میں اپنے استاد اور پیر کے بچوں کے سامنے اپنے سر کی عزت بچھانے کو تیار ہوں تو بتاؤ پھر محمد عربی کی اولاد کا کتنا احترام کرنا پڑے، پھر رسول اللہ کی اولاد کا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خبردار، جس نے کہا سید ہے اور صحیح العقیدہ سید ہے، بس اس کے سامنے نظر جھکا دینا، اس لیے کہ اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ حضرت عمر نے امام حسن سے کہا تھا میرے سر پر جو عزت کے بال ہیں
یہ میرے ذاتی نہیں ہیں، یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے ہیں۔ لہذا اولاد رسول کا احترام کبھی کم نہ کرنا، اور خبردار اس بحث میں کبھی نہ الجھنا۔ ہمارا کام احترام کرنا ہے، ہمارا کام ادب کرنا ہے، ہمارا کام ہے۔ ایک نقیب اسٹیج پہ شعر پڑھ رہا تھا تو بار بار فاطمہ فاطمہ، چلے خطابت میں کبھی ہم سے بھی ایسے جملے بات کرتے ہو جاتے ہیں۔ میں نے ان سے بعد میں کہا کہ وہ جو آپ کی تکرار تھی نا، اس میں کچھ جگہ مجھے لفظوں کی مضبوطی نظر نہیں آئی۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، تھوڑا خیال تھوڑا احترام۔ تو عقائد کے معاملے میں کبھی کمزور، اور دوسری میرے اپنے ہر سنگی کو میرے نصیحت ہے، میری اس خانقاہ سے وابستہ ہر شخص کے لیے اور اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہر شخص کے لیے یہ نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، اسے یاد رکھنا۔ عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور دینی معاملات میں بحث کو بالکل چھوڑ دیں۔ ہم نے بحث نہیں کرنی، ہم نے رسول کائنات کی غلامی کرنی۔ ہر معاملے میں بحث، ہر معاملے میں بحث، میلاد آیا تو بحث، معراج آیا تو بحث، لنگر آیا تو بحث۔ چھوڑ دو بحثیں کرنا، کب تک بحث کریں گے؟ ہم نے بحث نہیں کرنی۔ کوئی بشر آکھے، کوئی نور آکھے، پیندا ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا، او اللہ گالیا گل مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا۔ ہمارے نظریات اس معاملے میں دھلے ہوئے، لہذا بحث کرنی۔ میں نہ بس میں سفر کر رہا تھا تو 2-4 سیٹیں چھوڑ کے سامنے ایک صاحب نہ دوسرے کو بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، تو بیچ میں سواریاں بھی کھڑی تھی۔ میرے اندر کا مناظر بھی بڑا پریشان تھا کہ گنجائش بنے نا تو میں اٹھ کے جاؤں، لیکن رش ہوتا ہے نا بسوں میں کئی دفعہ تو آپ جا نہیں سکتے۔ تو وہ بندہ جو تھا نا، وہ دیسی بندے جس طرح کے ہوتے ہیں، وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا مولوی صاحب میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں، میں تے ایڈا، مینوں نہیں پتا جی، میں نہیں ایڈا پڑھیا۔ وہ بار بار اسے دلیلیں دیتا جا رہا تھا۔ اب میں بڑا پریشان تھا کہ یہ سواریاں بیچ میں سے اتریں، تو میں جا کے نا تھوڑا سا پنجابی چاکی دے سنگ پھساواں، پھنس جاتے تھے نا سنگ بعض اوقات۔ تو وہ حسن اتفاق ایسا کہ سٹاپ آ گیا اس بندے کا جس کو وہ قائل کر رہا تھا نا، اس کا سٹاپ آ گیا، اسے نیچے اترنا تھا۔ تو وہ نیچے اترنا تھا تو اس نے وہ اپنا پرنا رومال اٹھا کے کندھے پہ رکھا، کہتے مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی مینوں سمجھا دے۔ انہیں کہ جدوں دے بیٹھے سمجھا رہا، کہندا یا رسول اللہ تیرے چاہ نالیاں دی خیر ہو گئے۔ آپ یقین کریں، اور میں نے اپنے آپ سے کہا، میں نے کہا تیرے سارے مناظرے ختم، تیری ساری دلیلیں ختم، تو اسے کیا سمجھا سکتا تھا جو جاتی دفعہ بھی یا رسول اللہ کی دہائی دے گیا ہے نا، اس کا گھر چاہے کچا ہو پر عقیدہ بڑا پکا ہے۔ تو کبھی بھی عقیدے کچے رکھنے، تو میرے عزیز فضول بحثیں بالکل نہیں کرنی، کسی شخص سے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کریں، اپنے عقائد پر مضبوط رہیں۔ تازہ دم کو پنجابی چاکیدہ جیڑے پنڈ جانا نہیں، وہ اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ تسی تے بابا سیانے جی ملے ہو مینوں، جیڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا واہ کچھ ایسے ہی بلا وجہ تفتیشیں کرتے پھرنا، ادھر ادھر جاتے پھرنا اور چکر میں پڑنا اس کی ضرورت ہے۔ تیسری میری آپ سے گزارش ہے، محاسبہ نفس کی عادت بنائیں، اپنا حساب روز کریں اور زبردست کر کے کریں، اپنے آپ کو روز کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے اندر جو قباحتیں ہیں ان کا پتہ کریں، اور تفصیل کے ساتھ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی ڈائری بناؤ اور روز لکھو کہ آج مجھ سے کہاں کہاں کمزوریاں ہیں اور کہاں کہاں میں نے خیر کیا، رکھو اپنے تاکی، لیکن اپنا محاسبہ روز کریں۔ یہ خانقاہی لوگوں کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جمع تفریق کر کے رات کو سوچ لیں۔ چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے، آج کی رات کے مزاج خیر خائی کا پیدا کریں۔ آپ کو آج یہ پیغام دے کے بھیج رہا ہوں، کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، کسی کو اچھا سبق دینے کی کوشش کریں، کسی شخص کے کام آنے کی کوشش کریں۔ آپ کے فون سے، آپ کے ساتھ جانے سے، آپ کے محبت کرنے سے